اللہ فرماتا ہے کافر چاہتا ہے نور بجھ جائے. مولا اس کافر نے نور بجھانے کے لیے ہتھیار کون سا استعمال کیا ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے، سوٹا ہے، نیزہ ہے، برچھی ہے، بالا ہے، تیر ہے، تلوار ہے. کس چیز سے نور بجھائے گا؟ اللہ فرماتا ہے بی افواہہم. بی افواہہم کا معنی ہوتا ہے کافر اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونک سے بجھائے گا. منہ کی پھونک سے. ذرا رکنا، یہ کیا ہے؟ پھونک. کون بجھائے گا؟ کافر. آپ نے غور کیا؟ کافر بھی سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی طاقت ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. اگر کافر کرے تو اس میں بڑی طاقت ہے، تو اگر بلے شاہ کرے؟ غور ہے جی بات کی طرف. مولا اس کافر کی پھونک سے نور بجھ جائے گا. اللہ فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. میں پنجابی ترجمہ دواں تاکہ ہر بندے نو سمجھ آئے. اللہ فرماندا ہے کافر جنیاں مرضی پھوکا مار لوے، میرے نور دا وال بھی ڈینگا نہیں ہونا. کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتا ہے، اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. کافر اللہ کے نور کو، بھائی آپ بھی قرآن پڑھیں، کافر اللہ کے نور کو، اللہ اپنے نور کو کمال تک. اب آئیے میں قرآن پاک میں سے 2-4 نور پڑھوں. یہ نور پڑھنے کا ارادہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کی مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد انوار مدینہ. تو میرا دل کیا کوئی انوار کی باتیں کر لو، کوئی نور کی باتیں کر لیں. اچھا بھائی، کافر نور بجھانا چاہتا ہے، اللہ نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے. اب آئیے میں پہلا نور سورہ تغابن سے پڑھنے لگا ہوں. 64 نمبر سورہ ہے، 8 نمبر آیت ہے. پہلا نور اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ. ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا. یہ مطلب ہے قرآن نور ہے. قرآن نور. دیکھیں میں نے آپ کو نا بات سمجھا کے جانا ہے، اپنی توجہ پوری قرآن کی طرف کریں. قرآن نور تھا نہیں؟ جواب دیں قرآن نور. اب ذرا میری طرف تکو، ادھر سے بھی نور ہے، ادھر سے بھی نور ہے، یہاں سے بھی نور ہے، یہاں سے. آپ نور ہے نا، سارا ہی گھر نور ہے. نہیں میں کوئی بات کر گیا اگر آپ کو سمجھ آئی ہے. جڑا آپ نور ہوئے او دا سارا ہی گھر نور ہوندا ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ذرا ٹھہرو. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ ذرا رکنا، میں جلدی سے، چونکہ اب وقت نہیں. میں ویسے روٹین میں خطاب ویسے بھی 40 منٹ ہی کرتا ہوں. یہ تو میرے دوستوں نے کہا جی گھنٹہ سوا گھنٹہ آپ نے تقریر کرنی ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، جاتے ہی مائک پکڑا دیں، پورا گھنٹہ خطاب ہوگا. لیکن نہیں، چونکہ 20 منٹ آپ لے گئے، وہ 20 منٹ آپ کے ہیں، میرے طرف سے ہیں جو آپ کی طرف آ گئے. اب میں 40 منٹ بات کر کے ایگزیکٹ 10 بجے میں نے نکلنا ہے. مولا یہ قرآن کیسا نور ہے؟ رکیں، سورہ نحل کی طرف چلتے ہیں. 16 نمبر سورہ ہے. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، اور قرآن ہر میدان میں غالب ہے. قرآن ہر میدان میں. میرا بیٹا ذرا پڑھتے آؤ قرآن تاکہ جلدی باتیں ہو جائیں. قرآن ہر میدان میں. آواز کم ہے یار، بات رک جائے گی. قرآن ہر میدان میں. نہیں ابھی بھی بندے چپ ہیں. قرآن ہر میدان میں غالب ہے کیونکہ قرآن نور ہے. قرآن نور تھا نہیں، ہے. اب رکنا، ایک اور آیت سننا. قرآن نور ہے، رکو. پھر ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا رطبین ولا یابسین الا فی کتاب مبین. ہر تر شے کا ذکر قرآن میں، ہر خشک شے کا ذکر قرآن میں، کیونکہ قرآن نور ہے. قرآن نور. اللہ عزت اور برکت دے. لو رکنا، پھر سنو، ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر قرآن میں، ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر قرآن میں، کیونکہ قرآن نور. ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہو بھائی. قرآن نور
ہے शाबाश। अगर ये 3 आयतें समझ आ गई, आओ चौथी आयत पढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन गाइबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबि मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, क्योंकि कुरान नूर, आवाज कम है, कुरान नूर। अब रुकना, सूरह बनी इसराइल की तरफ चलते हैं। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल कुशा। नहीं आप चुप बैठे, मैं कोई बात कर रहा हूं, कुरान मुश्किल कुशा। अब बंदों के जहन में कोई ऐसा कुरान आया है जो मुश्किल कुशा भी है। नहीं समझ आई? अच्छा ठहरो, मैं समझाता हूँ। इसी कुरान को कूफे की मस्जिद में एक शख्सियत ने सामने रख के फरमाया था, हाजा कुरानुन व अना कुरानुन, हाजा कुरानुन सामितुन अना अली इब्ने अबी तालिब कुरानुन नातिकुन। ये खामोश कुरान है, मैं अली बोलता कुरान हूँ। जिसका पीर अली मुश्किल कुशा है, सुभान अल्लाह कहो जल्दी से। नहीं ऐसे ना करो, जिसके दिल में मुश्किल कुशा की मोहब्बत है वो सुभान अल्लाह कहेगा। अच्छा अगर आप इजाजत दो, अगर मेरी तरह लंबे लंबे सफर नहीं करते, यूनिवर्सिटी में पढ़ने पढ़ाने की अगर मामलात नहीं है, एक आयत जल्दी से मुश्किल कुशा पे पढ़ लें। नहीं पढ़ रहे, आहिस्ता बोलते हैं, छोड़े आप वाली बातें नहीं है। जिसके दिल में अली है ऊंचा कहो सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से एक आयत मुश्किल कुशा पे पढ़ूंगा, फिर वापस इन्हीं आयतों पे आऊंगा। सूरा नमल मेरे सामने आ रही है, 27 नंबर सूरा है। मैं इसकी 39 और 40 नंबर आयत को देख रहा हूं। हुआ ये था कि सुलेमान पैगंबर तशरीफ फरमा थे, आप अपनी उम्मत से मुखातिब थे। कोई है, मलकाए बिल्कीस के आने से पहले मुझे तख्त चाहिए। जब कहा ना बिल्कीस के आने से पहले तख्त, 39 नंबर आयत, काला इफरीतु मिनल जिन्नी, एक जिन खड़ा हुआ, इसने कहा अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामी का। सोना नबी तुसी इस महफल खत्म करो, तो महफल दे खत्म होने तो पहले मैं तख्त ले आवांगा। सुलेमान फरमाते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, आई नीड अर्जेंट, मुझे फौरन चाहिए, मुझे इससे पहले चाहिए, मुझे जल्दी चाहिए। लो मेरे साहिबो, जब नबी ने कहा ना कि फौरन चाहिए, अब कोई जिन नहीं खड़ा हुआ, अब एक अहलुल्लाह खड़ा हुआ, अब एक वलीउल्लाह खड़ा हुआ, अब एक रब का दुर्वेश खड़ा हुआ, अब एक रब का फकीर खड़ा हुआ। नाम है आशरफ बिन बरखिया। इस वली ने नबी के कदमों पे हाथ रख के कहा, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताबी अना आती कभी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। इस वली ने कहा, सोना नबी आप अपनी आंखें बंद करके खोले, आपकी बंद आंख बाद में खुलेगी, वली तख्त पहले लाएगा। अब मुझे जवाब दो, तख्त आया? चुप बैठे हो, नहीं आया। नहीं अजय भी आवाज घाटे, नहीं आया। नहीं पिछले बंदे चुप क्यों बैठे हो, तख्त नहीं आया। कौन लेके आया? जिन? नहीं, शाबाश। नबी? नहीं, नबी मंगवा रहा है, तो फिर कौन लाया? वली, शाबाश वली। अब जरा फकीर का जुमला दिल पे लिखना, अगर वली इतनी ताकत रखता है, ए वली सी ते जेड़ा अली है। भाई बोलना भी तो सही जिसे समझ आ रही है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, एक दफा कहो या अली, फिर कहो या अली। कोई बात नहीं, सुन्नी मचल के कहो या अली। जिस दिल में जितना जितना अली बसता है उतनी जोर से कहो या अली। मौला जेड़ा अली अली करे उसे मदीना दिखा, कहो या अली। एक दफा फिर कहो या अली। अच्छा ठहरो, मैं आपकी तवज्जो एक तरफ मबजूल करवाना चाहता हूं, जरा ठहरे अजय, जरा ध्यान करे अजय। ये तख्त कौन ले आया है? वली। एदा मतलब है ए सुलेमान दी उम्मत दा बाबा है। नहीं तुसा गौर नहीं कीता। अच्छा तख्त किथे पिया सी? पिछली गली च, नाल वाले महल्ले, पिछले कमरे च। अच्छा महल्लात के अंदर खुला पड़ा था तालों में। मैनू एक गल का जवाब दो, जिथे भी पे सी बाबा कट लिया है। भाई ये बाबा है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं कुरान का तालिबे इल्म हूं। ये सुलेमान की उम्मत का बाबा है। अगर सुलेमान की उम्मत का बाबा इतनी ताकत रखता है, बुल्ले शाह मोहम्मद की उम्मत का बाबा है, गंजे शकर मोहम्मद की उम्मत का बाबा है, गौसे आजम मोहम्मद की उम्मत का बाबा है। हुन जरा जाग के भी आजे, जवान बच्चे जागे आजे, कुरान सुने आजे। ये तक कट लिया है, होली बोल दो पे नहीं कट लिया या। इसका मतलब है बाबा ते बड़ी शह वे। भाई बोलो भी तो सही ना, बाबा ते बड़ी शह वे, बाबा ते बड़ी शह वे। इसका मतलब है अगर पिछले नबियों का बाबा बड़ी शह वे, ते फिर साडे नबी दी उम्मत दे बाबे इस तो वड्डी शह ने।
گنجے شکر بڑی شہن ہے، معین الدین بڑی شہن ہے، بلے شاہ بڑی شہن ہے، سیدھا ایمان کے بابے بڑی شہن ہے۔ سبحان اللہ تے کہو یارا، یہ مطلب ہے پھر مینوں کہن دیو تو کوئی شے نہیں، بابے بڑی شہن ہے۔ بھائی بولنا تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا ایک منٹ، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اس وقت، راول پنڈی کس طرف ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر پنڈی اس طرف ہے۔ تو پھر میں کہوں تم کوئی شے نہیں، بابے بڑی شہن ہے۔ بھائی بولنا بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ جیدہ ایمان ہے کہ ساتھ بابے بڑی شہن ہے، اسی کا وہ سبحان اللہ ذرا۔ یہ مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے بابا بڑی شے ہے، بابا بڑی شے ہے۔ اچھا یار آجو میں تھوڑا آگے چلوں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن علم کل ہے، قرآن علم۔ اب ایک بات کا مجھے جواب دو، کیا ایسا علم دوبارہ آئے گا؟ بہت ہولی بولے ہو، تکلیف ہوئی ہے، کیا ایسا علم دوبارہ آئے گا؟ اب ذرا فقیر کا جملہ دل پہ لکھنا، جب ایسا علم دوبارہ نہیں آ سکتا، محمد جیسا عالم کیسے آ جائے گا؟ یہ مطلب ہے نبوت کے دروازے حضور پہ بند ہیں، جیتے رہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی، آواز بہت کم ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی، سنی مچل کے بولا کرو ختم نبوت میں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی۔ اچھا اگر آپ اجازت دو تو جلدی سے ایک آیت عقیدہ ختم نبوت پہ، نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں چھوڑے، نہیں بسم اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ لو جی اب پڑھوں گا، اب میں پڑھوں گا، رکنا۔ سورہ بقرہ میرے سامنے آئی ہے بھائی، 2 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ تسی چپ بیٹھے ہو، بندے نبی کو منگن گئے نے۔ لو مولانا کوئی آیت وہاؤ کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ بندیاں پانی منگی ہے، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے۔ نہیں آیا؟ نہیں چپ کیوں بیٹھے ہو؟ نہیں آیا؟ اچھا یارا میرے تکو یارا، اے تے نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں، او نبی گو دے چوے تے مارے اڈی، پھر پانی آندا ہے؟ پانی اڈی وچوں نہیں، پتھر وچوں۔ پانی ڈنڈے وچوں نہیں، پتھر وچوں۔ تو یارا پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے۔ کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری، زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا ہے۔ جملہ تو آگے ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں، ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں، جس کی 500 انگلیوں میں سے پانی نکلے ہیں اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اگر اجازت دیو تے اگے قرآن پڑھیے۔ بسم اللہ۔ مینوں ذرا سبق سناؤ جڑا ہن تک تساں سنے ہے۔ قرآن رحمت ہے، کہو رحمت، شفا، ہدایت، بشارت، ہر چھوٹی سی چھوٹی شے کا ذکر، ماشاءاللہ ہر بڑی سی بڑی شے کا ذکر، ماشاءاللہ میرا دل خوش ہو گیا۔ جڑیاں آیتاں میں سنائیاں نے، تلاوت کیتیاں نے، وہ تھوڑی زبان تے آ گئیاں نے۔ آسمانوں کی ہر چھپی شے کا ذکر، زمین کی ہر چھپی شے کا ذکر، ہر تر شے کا ذکر، ہر خشک شے کا ذکر، تے آخر وچ اسا پڑھیا ہے قرآن نور ہے۔ قرآن نور تھا نہیں ہے، سارے مولوی مندے نے قرآن نور ہے۔ کوئی مولوی انکار، ہولی بول دیو پہ، کوئی مولوی انکار۔ اب ذرا جم کے سننا، اہل سنت کے غیور جوانوں ذرا جم کے سننا، مولا یہ قرآن کیسا نور ہے۔ اللہ نے سورہ رات میں فرمایا لو انا قرآنا، اگر یہ والا نور سجرت بہ الجبال، اگر قرآن نور پہاڑوں پہ رکھتے پہاڑ چل پڑتے، پہاڑ
ذرا قرآن سناندے ہو، پہاڑ چل پڑتے. آگے اللہ فرماتا ہے اوتیت بہل ارض، اگر قرآن نور زمین پہ آتا زمین پھٹ جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی. آگے اللہ فرماتا ہے او کل ما بہل موتا، اگر یہ قرآن نور مردے پہ آتا مردہ بول پڑتا، مردہ کلام کرتا. یہ مطلب ہے تسا غور کیتا ہے بڑا جلالی نور ہے، بڑا ہیبت والا نور ہے. اگر پہاڑاں تے آمدا پہاڑ ٹر پیندے، اگر زمین تے آمدا زمین پھٹ جاتی، اگر مردے تے آمدا تے مردہ بول پیندا، تے مولا پھر ایڈا جلالی نور کتھے رکھیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نزلہ بروح الامین علی قلبک، جسے پہاڑ برداشت نہ کرے، جسے زمین برداشت نہ کرے، جسے مردہ برداشت نہ کرے، یہ زہرا کے بابا کے دل پہ رکھا ہے، یہ حسین کے نانا کے دل پہ آیا ہے، یہ نبی کے ہولی بول دو پہ، یہ نبی کے دل پہ آیا ہے. نور ہے نا بھائی. قرآن سارے بولو قرآن، ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. قرآن سارے مولوی مان گئے، کوئی انکار تو نہیں کرے گا. تو پھر یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، فقیر کے جملہ چلا جائے پوری دنیا تک. قرآن کو نور مانگنے والوں سنو، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے. نہیں ٹھنڈا بولے ہو میں کوئی بات کر گیا، اگر سمجھ آ رہی ہے. قرآن کو نور ماننے والے سنو، وہ اس کے پیچھے نہیں گئے. ہاں جی، حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا. کمال ہے، اگر او مکے بیٹھے نے اے نور پیچھے مکے پہنچیا ہے، اگر او مدینے بیٹھے نے اے نور پیچھے مدینے پہنچے ہے، اگر او غارہ وچ بیٹھے نے اے نور پیچھے غارہ وچ پہنچے ہے، تے جے او یارہ وچ بیٹھے نے کیا بات ہے، اے نور پیچھے یارہ وچ پہنچے ہے. اچھا یہ جیڑا سب سے آیا ہے وہ نور من گیا ہے تے جدے پیچھے آیا ہے. جسے جتنی سمجھ آئی اپنے زور سے سبحان اللہ. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے زور سے کہو سبحان اللہ. موبائل بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ کہیں تو آگے قرآن پڑھے جی، جلدی جلدی تھوڑے وقت